آج کی ویڈیو جرمنی کے حوالے سے ہے۔ پہلے میں نے اسپین اور پرتگال کے حوالے سے بنائی تھی۔ اب جو لوگ یہاں پہ جرمنی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آج میں ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا کہ جرمنی میں آپ کو لیگل کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو کسی ایجنٹ، کسی بندے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہاؤس بلڈنگ کے حوالے سے۔ ہاؤس بلڈنگ ایک ایسا پروگرام ہے جو جرمنی میں شروع ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ پڑھائی نہیں کر سکتے، یا اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی، یہ لنک اس میں موجود ہے، اگر آپ نے کہا تو میں فارورڈ کر دوں گا، کہ جو لوگ بچے پڑھائی نہیں کر سکتے یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ B1 لینگویج ٹیسٹ پاس کرتے ہیں۔ اس میں 18 سال سے 35 سال کی ایج ہے، اور اس میں آپ B1 لینگویج پاس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا جاب جس وقت آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد آپ لیگل طریقے سے جرمنی میں آتے ہیں۔ جرمنی میں آپ ٹیکنیکل کورس کرتے ہیں، جس طرح وہاں پہ ڈپلوما ہوتا ہے یا ٹیکنیکل کورس، وہ کورس کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ ایک تو آپ پڑھ بھی لیتے ہیں اور ساتھ آپ کو کام بھی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ کو 1.5 لاکھ روپے پاکستانی 1200 یورو سیلری بھی ملتی ہے ساتھ، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد جس وقت آپ یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لیگلائز طریقے سے وہاں پہ آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، کمپنی آپ کو ورک پرمٹ دیتی ہے، اور 5 سال کے بعد آپ کو وہاں کا جرمنی کی ریزیڈنٹ پرمٹ یا وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ایک لیگل طریقہ تو یہ تھا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اور اب جو نیکسٹ میں ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں وہ 9th کلاس سے میں سب والدین کو اور بچوں کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ B1 جرمن لینگویج کا ٹیسٹ پاس کریں۔ آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ ہاؤس بلڈنگ کے اوپر ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ 9th کلاس سے ہی اٹیمپٹ کرنا شروع کریں اور FA تک آپ اس میں ٹرائی کریں، آپ جاب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ہاؤس بلڈنگ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ جس وقت آپ FA کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس B1 لینگویج ٹیسٹ اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو اس کے بعد اگلا آپشن آپ کے پاس یہ کھل جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے کوسچن آ رہے تھے، آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی میں بھی آپ کی پڑھائی فری ہے۔ آپ نے B1 لینگویج اگر کیا ہوا ہے تو اس میں صرف ایک چیز کا بیچ میں کرنا پڑتا ہے، وہ ہے بلاک اکاؤنٹ۔ بلاک اکاؤنٹ ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہے جو جرمنی میں کھلتا ہے۔ وہ اکاؤنٹ جیسے آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو 13,000 یورو آپ کو ایز اے گارنٹی کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ اور یہ اکاؤنٹ کسی اور ایجنٹ کو نہیں دینے، کسی یونیورسٹی کو پیسے نہیں دینے، یہ اکاؤنٹ آپ کی اپنی بینک اکاؤنٹ میں ہوگا، یہ آپ نے خود کھلوانا ہوگا۔ اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گا کہ پاکستان سے کیسے بلاک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، میں اس کے اوپر آپ کو پوری گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ یونیورسٹی میں، بڑا آسان ہے، آپ نے فارم فل کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے 99% آپ کا ویزا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا B1 لینگویج ہے، آپ کا بلاک اکاؤنٹ ہے، تو آپ کا ویزا اس میں آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو آپ کو نہ ملے۔ اگر آپ بلاک اکاؤنٹ نہ کھلوا سکیں تو اگلا آپشن آپ کے پاس یہ ہے، اگر بلاک اکاؤنٹ نہ ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ جرمنی میں اگر آپ کا کوئی گارنٹڈ ہے یا جو بندہ جرمنی میں رہتا ہے وہ آپ کو اگر گارنٹی لیٹر دے دیتا ہے کہ جی میں اس بندے کی گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ میں اس کے خرچے خود میں افورڈ کروں گا، تو پھر آپ بلاک اکاؤنٹ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو 2 آپشن بتائے ہیں۔ پہلا میں نے آپ کو ہاؤس بلڈنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ جو بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیگلائز ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ ایجوکیشن کا ہو گیا ہے، آپ اسٹڈی ویزا پہ آتے ہیں۔ اگر ان دونوں آپشن میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان دونوں میں اگر آپ ایفرٹ کریں تو آپ اس میں فیل ہو جائیں، تیسرا آپشن میں آپ کو دینے والا ہوں۔ جس وقت آپ گریجویشن کر لیتے ہیں، 2 آپشن پہ تو آپ کام کر رہے ہیں، تیسرا آپ کے پاس آپشن آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن اور کھل جاتا ہے، گریجویشن کے بعد ایک آپشن اور کھل جاتا ہے۔ اس آپشن کو بولتے ہیں اپرچونٹی ویزا، یعنی جاب سرچ ویزا۔ آپ جاب سرچ ویزا کے لیے آپ جرمنی میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جناب میں گریجویشن یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے اور میں B1 لینگویج میں نے کیا ہوا ہے، بلاک اکاؤنٹ میرے پاس ہے، تو میں جرمنی میں جاب ڈھونڈنا چاہتا ہوں اپنی فیلڈ میں۔ اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں پھر بھی بلاک اکاؤنٹ میں جو ہے جاب سرچ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ماسٹر کرنے کے بعد 2 سال کا اگر آپ کے پاس تجربہ ہے، پھر آپ کے پاس پھر بھی یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اپرچونٹی ویزا یا جاب سرچ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میری اب ان تمام والدین سے، تمام ان بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ اب امیری یا غریبی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یہ سر آپ بول رہے تھے کہ ہمیں چانس نہیں مل رہا، یہ چانس آپ کو میں فری آف کاسٹ ہر بندے کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ میں دم ہے، اگر آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو سر پھر تو آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ میں دم نہیں ہے تو سر پھر آپ کو کوئی کامیاب بھی نہیں کر سکتا۔ یہ
ना अमीरी का चक्कर है ना गरीबी का चक्कर है, इसमें अगर जिसमें दम होगा, बातें करने वाले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी में दम है तो वो आगे आ जाएगा, अगर किसी में दम नहीं है तो वो नहीं आगे आ सकता। ये सर बड़ा सिंपल सा एक रास्ता है, इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, और मुझे आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ है, ना ही मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा है। मुझे पता है, मैं पाकिस्तान की नफ्सियात को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वहाँ पे लोग ज़्यादा खुदगर्ज़ हैं, और हमारे यहाँ ये मशहूर है, जो बरतानिया में लोग रहते हैं वो कहते हैं पाकिस्तानी लोग तो बग़ैर मफाद के तो अपने बाप के नहीं होते। ये मैंने रियलिटी है, मैं इस जो ये एक माइंड सेट है, मैं इसको ऐसा नहीं है कि सारे ही पाकिस्तानी हैं। मैं चाहता हूँ एक नई सोच एक आए, एक नई रास्ते लोगों को पता चले, तो मैं इस नीयत से काम कर रहा हूँ। मुझे ना आप लोगों से कुछ चाहिए, ये एज अ वॉलंटियर वर्क है, और मैं रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आगे भी मैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे जितने मेरे पास अच्छा नॉलेज है, मैं इंशाल्लाह उसको पब्लिक करूँगा ताकि वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो मैं आसानी आपके लिए पैदा कर रहा हूँ, आपने ये आसानी लोगों के लिए भी पैदा करनी है। ये आपने मुझसे वादा करना है, और जो आपके पास अच्छा नॉलेज है आप दूसरों को भी इसमें शामिल करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।